سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ آج 28 جنوری اور اتوار کا دن ہے۔ گزرے ہوئے ہفتے کی اہم خبریں اور رپورٹس کا سلسلہ سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں آپ جان سکیں گے کہ گزرے ہوئے ہفتے میں سویڈن میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے ہیں، کون سی اہم خبریں ہیں اور یہاں کے کیا اپڈیٹس ہیں۔ اور یہ سلسلہ آپ لوگوں کو بہت پسند ہے۔ مجھے اکثر احباب جب بھی ملتے ہیں وہ جہاں باقی ولاگز کی تعریف کرتے ہیں وہ سویڈن کی ڈائری کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ سویڈن میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم سویڈش خبریں فالو نہ بھی کریں تو تب بھی ہمیں جو ہے وہ اپڈیٹس معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے کمنٹس میں ضرور پڑھتا ہوں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہا کیجئے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کس قسم کے ولاگز آپ کو پسند ہے اور آپ جو ہے وہ کس قسم کی مزید انفارمیشن جو ہے وہ اس چینل پہ چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوست احباب سے جو ہے وہ شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ یہ آواز جو ہے وہ زیادہ دور تک جائے۔ اب چلتے ہیں جناب آج کی سویڈن کی ڈائری کی جانب۔ تو سب سے زیادہ جو خبر اس گزرے ہوئے ہفتے میں سویڈن میں زیر بحث رہی ہے وہ ہے یہاں کے کمپیوٹرز پر سائبر اٹیک۔ اس میں بہت سے اداروں کے جو کمپیوٹرز ہیں، جس میں سویڈن کی پارلیمنٹ ہے، سرکاری دفاتر بھی ہیں اور پرائیویٹ کمپنیز کے بھی، ان پہ سائبر اٹیک ہوا ہے اور بہت سے جو ویب سائٹ ہیں وہ ابھی تک اس طرح سے کام نہیں کر رہی۔ ان میں بعض ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جن کے ذریعے مختلف جو سرکاری اور نیم سرکاری ادارے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتے تھے، جیسے یہ PPW کی ایک ویب سائٹ ہے، اور 60,000 کے قریب لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہیں بر وقت تنخواہیں نہیں مل سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بہت سے جو لوگوں کے پاسورڈ سیو تھے وہ بھی جناب جو ہے وہ ہیکرز نے وہاں سے ان کی انفارمیشنز لے لی ہیں، جن میں نیٹ فلکس ہے، اس کے بعد اسپوٹیفائی ہے، پے پال ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ تقریباً 70 ملین کے قریب جو اکاؤنٹس ہیں ان تک ان کی رسائی ہوئی ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جب کافی زیادہ آیا تو اس پہ کافی زیادہ بحث ہوئی، آپ نے شاید خبروں میں سنا بھی ہوگا۔ اور اس میں جو ہے وہ رشیا کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ روسی ہیکرز نے یہ سویڈن پہ جو ہے وہ سائبر اٹیک کیا ہے۔ اور ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ جو نیٹ کے ذریعے فراڈ کی شکایات ہیں یہ بھی بہت زیادہ بڑی ہیں۔ یہ تقریباً پچھلے سال 1.5 ملین 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ای میل یا بینک آئی ڈی یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ جناب سب سے زیادہ اس چیز کا چرچا رہا یہ جو ہفتہ گزرا ہے۔ اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ یہاں پہ سویڈن میں جو صحت عامہ ہیلتھ کیئر ہے یہ ریجنز جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں، سینٹرل گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی۔ تو سویڈن میں 21 ریجنز ہیں۔ اب ان ریجنز کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ بجٹ کم ملا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بچت کرنا شروع کی ہے۔ بچت کی وجہ سے جو بہت سی سہولتیں وہ دیتی ہیں ریجنز ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، ان میں کافی جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ بعض ریجنز جو ہیں انہوں نے ٹیکس بڑھائے ہیں، جیسے اسٹاک ہوم ریجن ہے۔ بعض ریجن نے اپنی ایمبولینس کم کی ہیں، جیسے گوتھنبرگ کی ریجن ہے اس نے اپنے کچھ ایمبولینسز کم کیے ہیں۔ اور کچھ ریجنز جو ہیں انہوں نے جابز بھی ختم کیے ہیں، بہت سی جگہوں پہ جابز بھی ختم ہوئے ہیں۔ تو یہ جناب جو حکومت ہے سویڈن کی، اس نے جو ریجنز کو وہ فنڈنگ دینی تھی، اس فنڈنگ میں جو کمی کی ہے اس کی وجہ سے یہ جو مجموعی ہیلتھ کیئر کی جانب سے جو سہولتیں ملتی ہیں ان پہ جو ہے وہ منفی اثر کافی زیادہ پڑا ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے ایسے جرائم پیشہ ہیں جو لوگوں سے استعمال شدہ گاڑیاں، سیکنڈ ہینڈ جو گاڑیاں وہ خریدتے ہیں، بعض اوقات وہ سستے داموں خریدتے ہیں۔ اس میں ایک تو وہ منی لانڈرنگ بھی ملوث ہوتی ہے، وہ کالے پیسے کو، بلیک منی کو وائٹ کرتے ہیں، وہ کیش پیمنٹ سے گاڑیاں خرید لیتے ہیں، کیش دیتے ہیں لوگوں کو، پھر وہ گاڑیاں یہاں سے اکثر وہ نائجیریا، افریقہ لے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے لوگوں کا ہے کہ وہ جب گاڑیوں کی خرید و فروخت کرے، خصوصاً اگر وہ کوئی آپ سے اچھے داموں گاڑیاں خرید رہا ہے اور کیش دے رہا ہے تو اس چیز کا جو ہے وہ ضرور خیال کریں کہ کہیں آپ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔
اس کے بعد جناب اس ہفتے کی ایک اور بڑی خبر جو تھی جس پہ سویڈن نے خوشی کا اظہار کیا کہ بالآخر 2 سال کے بعد ترکی نے سویڈن کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے اور سویڈن کی جو درخواست تھی نیٹو میں جانے کی اس کو جو ہے وہ منظور کر لیا. اب آخری جو رہ گئی ہے ہرڈل وہ ہے ہنگری، اور ہنگری بھی امید ہے کہ یہ کر دے گا. تو سویڈن اب پرعزم ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نیٹو کی چھتری تلے چلا جائے گا. تو یہ جناب ایک بڑی خبر اس حوالے سے بھی تھی. پھر اس ہفتے مہنگائی کی جو صورتحال ہے سویڈن میں، اس حوالے سے کافی خبریں جو ہیں وہ سویڈش میڈیا میں رہی ہیں، اور یہاں پہ اگرچہ انفلیشن جو ہے یعنی افراط زر ہے، مہنگائی جو کم ہو رہی ہے، لیکن اس کے اثرات ابھی بھی ہیں. اور یہاں پہ مختلف اداروں نے اس پہ تحقیقات کی ہیں. ایک نے جو رپورٹ مرتب کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ دودھ، مکھن، انڈے وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ وہ مہنگی ہوئی ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ سویڈن کا جو شمال ہے، شمالی علاقہ ہے، وہاں پہ قیمتیں زیادہ ہیں چیزوں کی، اور جو مغربی ساحلی علاقہ ہے جیسے جہاں پہ گوتھنبرگ ہے، ہالانڈ وغیرہ ہے، ویسٹ سائڈ، ویسٹ کوسٹ، وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ کم ہیں. تو یہ بھی ایک فرق ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو ایک ادارہ ہے کرونوفوگدن، اگر آپ بل پے نہیں کر سکتے تو آخر میں ان کے پاس وہ کیس چلا جاتا ہے جس کو کرکی کا ادارہ کہہ لیں. ان کے پاس 119 بلین سویڈش کرون کے جو ہے وہ کیسز گئے ہوئے ہیں. یہ پچھلے سال سے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور پھر یہاں پہ جو خیراتی ادارے ہیں انہوں نے بھی کہا جی کہ ان کے پاس بھی کافی پریشر ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ کھانے پینے کی اپنی چیزوں کے لیے بھی مجبور ہے. خصوصاً ریڈ کراس 200 کے قریب مزید جو خیراتی اداروں سے مل کے وہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ لوگ ہمارے پاس جو ہے وہ امداد کے لیے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ صورتحال کافی مشکل ہے. پھر ایک اور سویڈش ٹی وی پہ رپورٹ آئی ہے کہ یہاں پہ ایک بینک ہے جس کو پانت بینک کہتے ہیں، جس میں آپ گروی چیزیں رکھ سکتے ہیں، زیورات یا بہت قیمتی گھڑیاں، بہت قیمتی بیگز وغیرہ، تاکہ آپ اپنے بل اگر پے نہیں کر سکتے یا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ قرض بھی نہیں لے سکتے تو آپ وہاں سے لے لیں. اب وہ بھی اس پہ جو ہے وہ کافی منافع کماتے ہیں، اور بہت سی چیزیں اگر گروی رکھی ہیں تو بعض اوقات مشکل ہوتی ہیں لینی. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس جو لوگ گروی چیزیں رکھنے والے آ رہے ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور پورے سویڈن میں جو ان کے یہ 5 بینک ہے ان میں جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں. تو یہ ابھی بھی صورتحال مہنگائی کی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگی. اور ساتھ یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ اس سال میں گھروں کی قیمتیں جو ہے وہ پھر سے ان میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ پچھلے 2 سال سے گھروں کی قیمتیں نیچے جاتی رہی ہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سال 2024 میں گھروں کی قیمتیں جو ہیں وہ 40%، 40% تک بڑھ سکتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے گھر خریدنا ہے تو جلدی کر لیں، ابھی خرید لیں، ابھی قیمتیں کم ہیں. اور اگر آپ نے فروخت کرنا ہے تو تھوڑا انتظار کر لیں، جب قیمتیں بڑھیں گی تو تب بیچیں. بہرحال یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایک سمجھیں کہ اندازہ ہوتا ہے. اس میں ایک اور خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، پیپر لیس لوگ کہہ لیں، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، اگر ان کو علاج کے لیے جانا پڑے تو ان کے لیے اب مشکل پیش آ رہی ہے. پہلے وہ چلے جاتے تھے، ان کا علاج ہو جاتا تھا، لیکن اب حکومت کی طرف سے چونکہ کافی پریشر ہے کہ ان کے سارے ویئر اباؤٹ بتائے جائیں، تو یہ جناب جو ہے ایک کافی مشکل صورتحال ہے. پھر یہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ جو کافی اور دودھ جو ہے یہ دونوں ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں. یعنی کافی پینا، لوگ کافی پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں. کافی پینے یا دودھ پینے سے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ان کی جو پیداوار ہوتی ہے، کافی جب اگائی جاتی ہے، بہت سا ظاہر اس کے لیے رقبہ چاہیے، پانی چاہیے. دودھ کی پروڈکشن کے لیے ظاہر جو جانور ہیں ان کے لیے چارہ چاہیے، پھر وہ جانور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج کرتے ہیں. سارا آپ کو پتہ یہ سسٹم ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہاں پہ سویڈن میں جو ہے وہ کافی بہت زیادہ پی جاتی ہے، دودھ کی بھی کافی یہاں پہ لاگت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ماحول کے لیے جو نقصان دہ. اب آدمی کرے کیا، ظاہر ہے کافی بھی یہاں کے موسم میں اگر نہ پئیں تو دودھ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے. لیکن ریسرچرز ہیں وہ کوئی نہ کوئی پہلو اپنے سامنے لاتے رہتے ہیں تاکہ اس میں کوئی توازن قائم ہو سکے. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ دودھ کی بجائے جو
چاولوں سے بنا دودھ یا ہاورے اوٹس سے بنا دودھ ہے، اب وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جناب آخری ایک اچھی خبر، اکثر لوگ کہتے ہیں جی اچھی خبریں نہیں ہوتی، میرے خیال آج کے ولاگ میں کافی اچھی خبریں بھی ہیں، اور ظاہر جو پریشان کن ہوتی ہیں چیزیں اگر وہ نہ بھی بتائیں وہ رہتی تو ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اسٹاک ہوم کا جو لوکل ٹریفک کا ادارہ ہے SL، اس نے 2021 میں ان کے سسٹم میں کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ جب لوگ ٹکٹ خریدتے تھے اسپیشلی کارڈ وائپ کر کے، تو اس میں انہوں نے کئی لوگوں سے پیسے زیادہ لے لیے تھے۔ اب انہوں نے 1 ملین سویڈش کرون لوگوں کو واپس کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایمانداری کی ایک مثال ہے، لوگوں نے شکایت نہیں کی، سسٹم نے خود چیک کیا اور خود چیک کر کے دیکھا کہ ہم نے لوگوں سے زیادہ پیسے لے لیے تھے، اب ہمیں وہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ تو یہ جناب انہوں نے 5700 لوگوں سے پیسے زیادہ لیے تھے اور ان کو 9,78,146 سویڈش کرون واپس کیے ہیں 2021 میں۔ تو جس کارڈ سے یا جس سے لوگوں نے خریدا تھا اسی میں ان کو ری پیمنٹ ہوئی۔ آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی آئے ہوں۔ یہاں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی ادارے کو، بینک کو اگر 1 کروڑ بھی زیادہ چلا جائے تو وہ 1 کروڑ بھی واپس کرتے ہیں، بلکہ وہ ساتھ لیٹر بھی بھیجتے ہیں، لیٹر پہ جو ہے وہ ٹکٹ پہ کافی زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال ایک سسٹم ہے، ٹرانسپیرنٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سسٹم پہ بھی اعتماد ہو اور انہیں جو کسی قسم کا استحصال نہ ہو۔ تو یہ جناب 28 جنوری اتوار کے روز تک کی گزرے ہوئے ہفتے کی عام خبریں تھیں۔ اس ولاگ کی رسید ضرور دیجیے، اور رسید دینے کا بڑا آسان طریقہ ہے، کمنٹس میں آپ تھینکس لکھ سکتے ہیں، رائے لکھ سکتے ہیں، جو چیز پسند نہیں وہ لکھ سکتے ہیں، سلام لکھ سکتے ہیں، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ان ولاگس کو دیکھتے ہیں۔ آپ لائک بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں ہم کسی اگلے ولاگ میں۔